call me a god. You call me a god. You call me a god. تو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ٹوٹے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہاں پہ دو چیزوں کو ڈسکس کروں گا۔ نمبر 1، آج جو حادثہ رونما ہوا ہے ہزارہ ایکسپریس کا۔ نمبر 2، اینڈ آف دا ڈسکشن ہم ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ پورا ریلوے سسٹم کب اس کی بنیاد ڈلی، کن کن تاریخوں پہ ڈلی۔ جناب یہ حادثہ جہاں پیش آیا ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک کھیت سمجھ لیں، ٹھیک ہے، پٹری کے لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ پر جھاڑیاں سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ سینٹر سٹی چاہے وہ آگے کی سائڈ ہو جہاں یہ موو کر رہی تھی، یہ جہاں سے یہ آ رہی تھی، ٹھیک ہے، دونوں سائڈ پہ، پیچھے اور آگے دونوں سائڈس پر اس کا جو ڈسٹینس تھا وہ 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا سینٹر سٹی، مطلب اسٹیشن سے آپ یہ سمجھیں۔ تو یہ حادثہ جو آج رونما ہوا ہے، سب سے پہلے جو لوگ اس میں زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے اور اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو جو ہے صبر دے، اور جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اس حادثے کے اندر ان سب کے لیے ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور بہت ساری دعائیں ان کی فیملیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا ہو۔ ٹرین کی رفتار کی جہاں تک بات ہے وہ 45 کلومیٹر فی گھنٹے کی تھی اسپیڈ اس کی۔ پاک فوج اور رینجرز کو سلام کہ وہ فوراً اسی لوکیشن پہ پہنچے اور انہوں نے اپنی تمام ریسکیو آپریشن کو فوراً فی الوقت شروع کیا اسی وقت۔ ریسکیو کا عمل جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ جاری ہے لگاتار، ٹھیک ہے، اور اب تک چل رہا ہے، اور اس کے جو دونوں ٹریکس ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ کے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو بند کر دیا گیا اس وقت تک کے لیے کہ جب تک یہ ریسکیو آپریشن پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہیوی مشینریز کی ضرورت پڑے گی۔ 7 بوگیاں تقریباً ایسی ہیں جن کی حالت بہت خراب ہے، پچک گئی ہیں ایک طریقے سے آپ سمجھیں۔ کچھ باڈیز پٹری کے نیچے بھی تھیں، کچھ پٹری سے باہر بھی تھیں، ٹھیک ہے، جہاں جھاڑیوں والی سائڈ ہیں یا جو پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں ریلوے ٹریک کے لائنز کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ اتنا برا حال ہے کہ اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ 22 to 30 کی جو ہے انتقال کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، حادثے میں، اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 100+ یا 100 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں۔ تو جناب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان میں ریلوے کا آغاز 13 مئی 1861 میں ہوا جب کراچی سے کوٹری ریلوے لائن کا افتتاح کیا گیا۔ پھر 24 اپریل 1865 کو لاہور ملتان میں ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1876 کو دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے جہلم کی پلوں کی جو تعمیر ہے اس کو مکمل کیا گیا اور لاہور اور جہلم کی ریلوے لائن کو کھول دیا گیا۔ 1 جولائی 1878 کو لودرا پنواکل لائن کا افتتاح ہوا۔ 27 اکتوبر 1878 کو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر کوٹری سکر بڑائے راستہ دادو لاڑکانہ کی ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ 15 مئی 1896 روڑی حیدرآباد بڑائے راستہ ٹنڈو آدم، نواب شاہ اور مہراب پور لائن کا افتتاح ہوا۔ 25 مئی 1900 کو کوٹری پل اور کوٹری حیدرآباد ریلوے لائن کا مکمل افتتاح کیا گیا۔ اب تک کی جو رپورٹس ہیں، اب تک کی رپورٹس کے مطابق کوئی ابھی ایسی جو ہے آفیشیل رپورٹ واضح نہیں کی گئی ہے حکومت اعلیٰ کی طرف سے یا وزیر ریلوے کی طرف سے کہ انسیڈنٹ کی وجہ اکثر یا سپیڈ تھی یا کوئی اور ٹیکنیکل ایشو تھا، تو وہ تو ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ مگر یہ ہے کہ یہ جو لائنز ہیں ان کی جو ہے ایک چیک اینڈ بیلنس، جیسے ایک فلائی کرتا ہے ایک جہاز، تو اس سے پہلے اس کی 2-3 گھنٹے پہلے اس کی پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ریلوے کی بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کی انجن اسٹارٹ ہونے سے پہلے اور پھر اس چلنے تک۔ یہ لائنز کا جو ذکر کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہو یا آپ کو نالج میں ہو کہ یہ اتنی پرانی لائنز ڈلی ہوئی ہیں، اس کی مینٹیننس بڑی ضروری ہے اور اس کی چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے، اور ہوتا ہے زیادہ تر اکثر جب میں نے بھی ٹرینوں میں سفر کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی ویگن ٹائپ ہوتی ہے جس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بار بار چیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اسٹاف عملہ چیک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈبل بائک نہیں ہوتی ہے، بائک والا سسٹم ہوتا ہے، بائک کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک سائیڈ میں باکس لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ریلوے ٹریک کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک موٹر سائیکل نما ایک جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے انجن، اور وہ مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے ریلوے ٹریک کی پوری۔ تو یہ جو آج حادثہ رونما ہوا یہ
اس کی وجوہات تو ہمیں بعد نہیں پتہ چلیں گی، مگر اگر اس کی مینٹیننس کی بات کی جائے تو مینٹیننس اس کی بہت ضروری ہے۔ ٹریک کی جو لائنس ہے وہ آپ نے خود ہسٹری میں بھی جو میں نے آپ کو عرض کیا، ڈیفائن کیا، بتایا کہ اتنی پرانی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس کی ڈیپریسیشن تو ہونی ہے، اس لیے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے، اور جو ہوتا بھی ہے۔ مگر اس حادثے کی جو وجوہات ہیں وہ آیا اسپیڈ کی وجہ سے ہوئی ہے، یا کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہوئی ہے، یا چیک اینڈ بیلنس کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، یہ تو ہمیں بعد نہیں پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔